سارے فوجی ہیں, آرمی آفیسرز ہیں, اور بڑے ڈسٹنگوشڈ اور یعنی وہ لوگ جو انہوں نے بہت نام کمایا فوج میں. ابو کی سائڈ پہ سارے فوجی ہیں, امی کی سائڈ پہ سارے سیاستدان ہیں. اس سے اچھی ڈیل پورے پاکستان میں نہیں ملے گی آپ کو. تو میں جس خاندان میں پیدا ہوا, میں تو کہتے ہیں نا سونے کے چمچ کے ساتھ پیدا ہوا تھا, اور وہ بھی پیدا بھی اس طرح کے انوائرمنٹ میں جہاں پہ میرے سے بڑی 3 بہنیں ہیں, میری سے بڑی 3 بہنیں ہیں, تو میں ایکسٹرا لاڈلا تھا. تو اب ہونا نہیں چاہیے ایکچولی, کیونکہ ہمارے دین میں تو یہ کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو صحیح طریقے سے پال پوس کے بڑا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ بھلا کرے ان صحابی کا جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر 2 ہوں, آپ نے کہا 2 والا بھی ایسے ہی ہوگا. اور جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کاش کوئی ایک کا پوچھتا تو ایک پہ بھی شاید یہ چیز مل جاتی. تو میں جس گھرانے میں پیدا ہوا بڑا پریویلیج گھرانہ تھا, اور مجھے کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. میں جب انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے تو پہلے بھی میرے حالات بڑے یعنی ایک نازک صورتحال تھی. جب میں انگلینڈ گیا تو وہاں جا کے ذرا اور اوٹ پٹانگ چیزوں میں پڑ گیا. اب مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ماشاءاللہ آپ لوگ کافی سمجھدار ہیں, سمجھ جائیں گے. اچھا, ان کاموں کے علاوہ بھی میں اسکائی ڈائیونگ کرنا شروع کر دی. اسکائی ڈائیونگ سمجھتے ہیں آپ؟ اڑتے ہوئے جہاز سے چھلانگیں مارنا, یہ شروع کر دیا وہاں انگلینڈ میں. پھر میں نے مالدیو میں اسکوبا ڈائیونگ شروع کر دی, سمندر کے اندر غوطہ زن ہونا. پھر ساؤتھ افریقہ گیا تو وہاں پہ دنیا کا جو سب سے اونچا پل ہے وہاں سے چھلانگ مارنے کا بھی شرف حاصل ہوا. تو یہ ساری حرکتیں میں کرتا تھا بیکاز میرے لیے کیا تھا, لائف انجوائمنٹ کا نام ہے. لائف انجوائے کرو, صحیح ہے, غلط ہے, حلال ہے, حرام ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لائف جینی ہے یار, زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, کھا لے پی لے جی لے. یہ میرا لائف کا منترا تھا یا فلسفی تھی کہ بس یہ زندگی ہے. اور میں بھی بالکل اسی ٹریک میں تھا جس پہ میرے کچھ خاندان کے لوگ تھے یا میرا بیسٹ فرینڈ تھا کہ لائف انجوائے کر رہے ہیں, اے بھی ہے بی بھی ہے, لیکن سی نام کی چیز دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود ہونے کے باوجود اور انجوائمنٹ اور دنیا بھر میں سفر کرنا اور ٹریول کرنا, اس کے باوجود مجھے نا اندر سے بڑی ڈپریشن تھی کہ آخر پتہ نہیں زندگی اتنی ہولو کیوں ہے. دل کے اندر ایک ایسا سوراخ ہو گیا جو کہ کسی چیز سے بھر نہیں رہا, جتنا مرضی میں اس کو فیڈ کرتا رہوں وہ بھر نہیں پا رہا. تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں یہ خوشی حاصل کرنے کا فارمولا کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز میں اطمینان رکھا ہی نہیں ہے ہی نہیں کسی چیز میں. اب یہ کیسے ہوگا, اس کے لیے اب ہمیں ایک اور سوال کرنا پڑے گا, وہ یہ کہ میں اور آپ کون ہیں, ہم اصل میں کون ہیں. یعنی راجہ ضیاء الحق جو ہے صرف ایک جسم ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ جسم کے علاوہ کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. روح ہے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں, ہمارا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے, ہمارے اصلیت کیا ہے, جسم یا روح؟ روح. کیونکہ جسم جب نہیں بھی تھا تب روح تھی. ہم عالم ارواح میں تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تب چوتھے مہینے میں روح پھونک دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر انسان بن کے پیدا ہوتا ہے. اچھا, یہ جو روح اور جسم کا تعلق ہے نا, یہ ایسا ہے کہ روح میری اصلیت ہے, اور جسم جو ہے نا یہ سمجھے کہ ایک گاڑی ہے, جسم ایک گاڑی ہے جو راجہ ضیاء الحق چلا رہا ہے. راجہ ضیاء الحق جو روح ہے وہ اس گاڑی کو چلا رہا ہے. مجھے اس وقت یہ گاڑی ملی ہوئی ہے. یہ گاڑی, اس کے فائدے بھی ہیں. بچپن میں بڑا کمزور ہوتا ہے, بڑے ہو کے جوانی میں اپنے پیک پہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جب بڑھاپے پہ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر اس جسم کی نا ایک شیلف لائف ہے, اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے, کچھ دیر کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا. اچھا, مجھے کیسے پتا کہ میری حقیقت میری روح ہے اور جسم نہیں ہے؟ ایک بچہ ہے نا چھوٹا سا 5 سال کا, اس کے ابا جان کا انتقال ہو جاتا ہے. اب وہ گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ابا جان کی جو باڈی ہے وہ بستر پہ پڑی ہے, تو وہ اپنی امی سے کہتا ہے کہ ابو کو کیا ہو گیا, تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا ابو تمہارے جو ہے نا وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے. تو وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ اللہ میاں کے پاس کیسے گئے جب ابو تو یہ ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں بیٹا, یہ تو صرف ابو کا جسم ہے, اصل میں جو ابو ہے وہ تو چلے گئے, یعنی روح جو ہے وہ تو چلی گئی, یہ تو چھوٹی سی باڈی رہ گئی ہے. یعنی جب میرا انتقال ہوگا نا تو مجھے لوگ راجہ ضیاء الحق کہنا چھوڑ دیں گے. مجھے لوگ کہیں گے باڈی کہیں گے یا میت کہیں گے یا مرحوم کہیں گے. کہیں گے آپ نے باڈی کو غسل دے دیا, کیا میت کی تدفین ہو گئی؟ اب راجہ ضیاء الحق کوئی نہیں کہہ رہا, ہر کوئی مجھے باڈی سے پکار رہا ہے یا میت کہہ رہا ہے, کیونکہ راجہ ضیاء الحق تو چلا گیا, وہ تو اب اللہ میاں کے پاس ہے. لیکن اصل میں جو میرا جسم ہے وہ تو مٹی میں مل جائے گا, وہ میرا کبھی تھا ہی نہیں. وہ تو ایک گاڑی تھی جو میں عارضی طور پہ چلا رہا تھا, اور یہ گاڑی جو ہے نا یہ چینج ہوگی. یہ روح آپ کی نہیں مرتی, جسم مر جاتا ہے, جسم مر کے زمین میں دفن ہو جائے گا,
اور اسی مٹی میں مل جائے گا. لیکن جو آپ کی روح ہے وہ انتقال کر جاتی ہے, وہ منتقل ہو جاتی ہے, عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلی جائے گی, اور پھر عالم برزخ سے قیامت کے دن اٹھائی جائے گی, اور پھر اس کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو روح جو ہے وہ صرف ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج میں ٹرانسفر ہوتی ہے. عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آئی, ماں کے پیٹ سے وہ دنیا میں آئی, دنیا سے وہ عالم برزخ میں گئی, وہاں سے قیامت کے دن, اور اس کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ. تو روح وہی ہے, راجہ ضیاء الحق روح وہی ہے, آپ کی روح ہے. لیکن انشاءاللہ ہماری دعا اور امید ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے. تو جنت میں جو جسم ملے گا وہ ڈیفرنٹ ہوگا, وہ یہ جسم نہیں ہوگا. جنت میں جو آپ کو جسم ملے گا وہ بہت اونچا سا لمبا سا ہوگا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ جسم آپ کی شکل آپ سے ملتی جلتی ہوگی, لیکن آپ ہی کا بہت ہی خوبصورت ورژن ہوگا, آپ ہی کا خوبصورت ترین ورژن ہوگا. جیسے سمجھیں کہ آپ کے منہ کے اوپر کوئی 100 سنیپ چیٹ کا فلٹر لگا ہوا, ایسے پیارے پیارے فلٹر لگے, وہ کتے بلی والا فلٹر نکال کے. میرے پاس ابھی کچھ 1-2 دن پہلے ایونٹ پہ ایک لڑکا کہتا ضیاء بھائی آپ کے ساتھ سیلفی کھینچنی ہے. میں نے کہا کھینچ لو. تو جب اس نے اس کو اوپر کیا نا تو میں اپنی شکل دیکھ کے پریشان ہو گیا. اس میں ایسا میرے منہ پہ لپسٹک لگی ہوئی تھی, میری آنکھیں ایسے خوبصورت نشیلی آنکھیں. میں نے کہا یار یہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں ضیاء بھائی یہ فلٹر اچھا لگتا ہے. میں نے کہا خدا کا خوف کرو یار, اللہ نے مرد بنایا, یہ تو نے مجھے کیا بنا دیا. تو کبھی کبھار لوگ جذبات میں آ کے نا ایسے فلٹر بھی لگا دیتے ہیں. تو میں نے کہا یار خدا کا واسطہ یہ کہ اپلوڈ نہ کر دینا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری بہت ہی خوبصورت شکل ہوگی. جب آپ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں گے آپ کہیں گے میں کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہوں, اور آپ ہر روز مزید خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے, اور آپ کا جسم بھی بڑا زبردست ہوگا. یعنی سمجھیں کہ بائسیپ ٹرائسیپ بنے ہوئے ہیں, 6 پیک ایبز ہیں, زبردست فٹ قسم کا جسم ہے. تو آپ کہیں گے یار کمال ہو گیا. اور جب جب آپ کا دن گزرتا جائے گا آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. جب جب آپ اللہ کو دیکھو گے, اللہ کا دیدار کرو گے, تو آپ بھی خوبصورت ہو جاؤ گے, آپ کے گھر والے بھی خوبصورت ہو جائیں گے. تو وہ ایک بڑا ہی زبردست جسم ہوگا. اور وہ جسم پتہ نہیں آپ اس جیسا تو نہیں ہے نا, وہ پتہ نہیں ہواؤں میں اڑے گا, سمندر کے اندر غوطہ زن ہو جائے گا بغیر کسی آکسیجن ماسک کے, اور پتہ نہیں کتنی تیز بھاگتا ہوگا اور کیا کرتا ہوگا. اور دیکھیں دنیا میں تو گندگیاں بہت ساری ہیں نا, وہاں جنت میں کوئی گندگی نہیں ہے. یعنی یہاں پہ آپ کو واش روم جانا پڑتا ہے کچھ دیر کے بعد, یہاں پہ خون نکلتا ہے, پس پڑ جاتی ہے, وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ خون ہے, نہ پس ہے, نہ واش روم ہے. حتیٰ کہ آپ کا جو پورا جو پروسیس ہے نا واش روم والا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 20,000 کھانے بھی کھائے ہیں نا, تو صرف پسینے کا ایک قطرہ آتا ہے جس کی خوشبو پرفیوم عطر جیسی ہوتی ہے, مسک کی طرح خوشبو. یہ آپ کا پورا پروسیس ہے واش روم کا. یعنی کھانا اتنا کھانے کے بعد بھی کیا خوبصورت جسم اللہ نے دیا ہے کہ پسینہ بھی ایک قطرہ آتا ہے, اور وہ بھی اس کی خوشبو اتنی پیاری ہے کہ اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے. اور شیخ السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جو آپ کو جسم دے گا نا, اب جسم تو میں اب اس کو یعنی یہ جسم میرا جسم جو ہے نا, یہ سمجھے CNG پہ چل رہا ہے. وہ جسم جو ہے اس میں ٹربو لگا ہوا ہے, وہ پتہ نہیں کوئی فراری والا جسم ہے. یہ جسم تو بالکل دھکا سٹارٹ گاڑی ہے یہ والا جسم ہے. وہ جسم بہت کمال ہوگا. اور شیخ السعدی فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو دل دے گا نا ادھر جنت میں لوگوں کو, وہ بڑے مضبوط دل ہوں گے, بڑے مضبوط دل ہوں گے. ورنہ اگر یہ مضبوط دل نہ ہوتے تو لوگ جنت میں جاتے, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھتے جو اللہ نے ان کو دی ہیں, اور دل کے دورے سے مر جاتے. اس لیے وہ دل بڑے مضبوط ہوں گے. آپ یقین کریں ہمارا دل بالکل دے تو لوگ جنت میں جاتے, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھتے جو اللہ نے ان کو دی ہیں, اور دل کے دورے سے مر جاتے. اس لیے وہ دل بڑے مضبوط ہوں گے. آپ یقین کریں ہمارا دل بالکل اتنی خوشی سہ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اتنی خوشیاں دے گا, کیسے برداشت کرو گے؟ دل کا دورہ پڑ جائے گا, مر جاؤ گے. میرے شیخ صاحب نے ایک لطیفہ سنایا مجھے. ایک گاؤں کا واقعہ, کہتے ہیں گاؤں تھا جہاں پہ نا لوگ بڑے بیچارے مسکین لوگ تھے, اور اتنے زیادہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے. کسی کے پاس نا زیادہ تر جو ٹریڈنگ ہوتی تھی وہ بارٹر سسٹم پہ ہوتی تھی. کسی نے چینی دی, اس نے آٹا دے دیا, کسی نے انڈے دیے, اس نے ڈبل روٹی دے دی اس کو, کسی نے کسی کو دودھ دیا, اس نے پانی دے دیا. مطلب آپس میں ایکسچینج ہوتا تھا. تو یہ ان کا ذریعہ معاش یہی تھا. تو ادھر کسی کے پاس اگر 1000 روپیہ بھی ہونا تو وہ بندہ سمجھا جاتا تھا کہ بہت ہی کوئی امیر آدمی ہے. 1000 روپے والا بھی بڑا امیر سمجھا جاتا تھا. اور جس کے پاس 10,000 ہو وہ تو لگتا تھا کوئی کھرب پتی ہے. جس کے پاس 10,000 ہو وہ سمجھا جاتا تھا کوئی بڑا کھرب پتی انسان ہے, بہت ہی امیر ہو گیا. اچھا اس گاؤں میں ایک بابا جی